بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی مکلف نے قرض لے کر تجارت کے لیے کوئی چیز خریدی اور پھر وہ تمام قرض یا اس میں سے کچھ ادا کر دیا ہو اور اس قرض سے لی گئی چیز کا خمس ادا کرنا چاہتا ہے تو موجودہ قیمت یا قیمت خرید میں سے کس کے حساب سے خمس نکالے گا؟ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں چونکہ یہ چیز تجارت کے لیے خریدی گئی ہے تاکہ اسے فروخت کر کے منافع حاصل کیا جائے تو بسا اوقات اس چیز کی قیمت ویسے ہی رہتی ہے یا بڑھ جاتی ہے اور کبھی اس کی قیمت خرید سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، پہلی یہ کہ اس چیز کی قیمت ویسے ہی رہے یا قیمت خرید سے بڑھ جائے اور اس قرض کی تمام یا کچھ اقساط غیر مخمس مال سے ادا کر دی ہوں تو اس پر واجب ہے کہ موجودہ بڑھی ہوئی قیمت کے حساب سے اس کا خمس ادا کرے۔ مثلا ایک شخص نے 1,00,000 روپیہ قرض لے کر تجارت کے لیے شیئرز خریدے، پھر ان شیئرز کی قیمت 2,00,000 ہو گئی اور ان کی آدھی قیمت کا قرض اس نے ادا کر دیا تھا اور اس پر سال گزر چکا تھا تو چونکہ آدھے شیئرز کا قرض اتار لیا ہے اور اب اس کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہو چکی ہے تو ضروری ہے کہ 1,00,000 روپے کا خمس دے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر قرض سے لی گئی چیز کی قیمت کم ہو گئی ہو، جیسے کسی نے 1,00,000 روپیہ قرض لیا اور اس سے تجارت کے لیے شیئرز خریدے اور آدھے قرض کی ادائیگی کر دی اور ادھر شیئرز کی قیمت کم ہو کر آدھی یعنی 50,000 روپے ہو گئی تو ایسی صورت میں قرض کی جو قسطیں اس نے گزشتہ سالوں کے منافع سے ادا کر دی تھیں جن پر سال بھی گزر گیا تھا اور خمس ادا نہیں کیا تھا، ان تمام قسطوں سے خمس ادا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 قرض میں سے 50,000 روپے کا قرض اس نے ادا کر دیا تھا تو اس 50,000 روپے سے خمس ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر انہیں اسی جاری سال کی آمدن سے اتارا ہے تو چونکہ قرض کی باقی ماندہ رقم اس چیز کی قیمت کے مساوی ہے لہٰذا اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔